شروع ہو گیا. اور معزز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اسلام، یہ زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط اپنے ماننے والوں کو مہیا کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کے احکام کے اندر، اس کے اصول و ضوابط کے اندر ایسی کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے کہ اسلام کو نہ ماننے والے بھی اگر اس کے اصول و ضوابط کو اپنے معاشرے پہ، اپنے قبائل پہ، اپنے گلی محلے اور لاگو کریں تو بھی ان کا علاقہ، ان کے ملک، ان کے قبائل اور ان کے گھر امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جاذبیت ہی ایسی رکھی ہے کہ کوئی بھی اس کے اصول کو اپنائے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو تجارت کے، کاروبار کے اصول بھی دیے، کن اصولوں کے تحت کاروبار کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس امت کو بتا بھی دیے، سمجھا بھی دیے۔ اور اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک اس کے ماننے والوں نے اپنی کاروباری زندگی کو اسلام کے وضع کردہ اصول و ضوابط پر چلایا تو کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہی، اور جب انہوں نے اسلام کے ضابطوں اور اصولوں کو پسے پشت ڈالا تو اسلام کے ماننے والے وہاں ذلت اور رسوائی کا شکار۔ لہذا ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی کاملیت کے اعتبار سے اور اپنے نافذ ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ انسان کے صانع ہیں، انسان کو بنانے والے ہیں، انسان کے خالق ہیں،
انسان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا اس بات کو کہ انسان کو چلانا کیسے ہے. اس نے اپنی زندگی کے کاروبار کو چلانا کس انداز میں ہے اور کن ضابطوں و اصولوں کے تحت چلانا ہے. اس لیے اسلام کے ماننے والوں کو کم از کم اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ ہم جو اسلام کے نام لیوا ہیں ہمارے لیے اسلام کے کسی حکم سے بھی سرمو انحراف کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ضوابط ہیں جو اصول ہیں وہ سراسر کامیابی کے اصول ہیں. ان میں سے کوئی اصول ایسا نہیں کہ جو انسان کو پریشان کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے. اللہ اپنے قرآن مجید میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت اور ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. کسی انسان پر اللہ کے بنائے ہوئے پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی ملے گا کہ آپ پر کبھی کوئی مصیبت آئی تو وہ آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوگی، آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے خلاف نہیں چلا کرتے. میرے مسلم دوستو، ہم نے 2-3 جمعہ قبل سود کے حوالہ سے بات کی تھی کہ سود کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اندر خرابیاں کیا ہیں، اور وہ انسان کو، معاشرے کو یہ سود اپنے اندر جکڑتا کس طرح ہے اور کس انداز میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے بڑے سادہ انداز میں سمجھایا تھا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نشاندہی اس انداز میں بھی کی کہ جو سود لینے دینے والا ہے وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، گویا شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جنات اس کو چمٹ جاتے ہیں. وہ شیاطین جنات جب انسان کو ساتھ چمٹتے ہیں پھر اس کو کیسے تنگ کرتے ہیں، اس کی مثالیں بہت ساری آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ باورا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی. وہ جناب معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر یوں جا رہا ہوتا ہے جیسے وہ تنہائی کہیں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کسی جنگل میں جا رہا ہے. قرآن مثال دیتا ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، سود لینے دینے والے کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کے ساتھ شیطان چمٹ گیا ہے. اب اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. وہ راہ چلتے ہوئے کسی کو تھپڑ مار دے، راہ چلتے ہوئے رونا شروع کر دے، راہ چلتے ہوئے ہنسنا شروع کر دے، اپنے کپڑے اتار دے، وہ زمین پہ اوپر مٹی کے اندر اپنے آپ کو ملا دے، کروٹ بکروٹ مٹی کے اندر ہو گئے، روڈ کے اوپر جناب وہ گاڑیوں کے درمیان
جوانی لیٹ جائے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کو تمیز نہیں رہتی کسی چیز کی۔ مایا سود لینے دینے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس کی عقل ختم، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کا ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جس کو ناسور کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ناسور کہ اس کا پتا کاٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ناسور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں کہ حکومتیں خود کہتی ہیں کہ ایسے انسان کا مر جانا بہتر ہے، ورنہ یہ دوسروں کو نقصان دے گا۔ اور سود والا بھی معاشرے کے اندر ابتری کا باعث بنتا ہے، نقصان کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ مارتا ہے، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھاتا ہے، اور دولت کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے، دولت سرکٹ میں نہیں رہتی، مال کلوز ہو جاتا ہے، اور مال اپنے دائرے میں گھومتا نہیں ہے جیسا اسلام نے حکم دیا ہے۔ وہ پیسہ اوپر ہی اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے سود کی شکل میں، اور نچلا طبقہ پستا چلا جاتا ہے، متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالات یوں ہو جاتے ہیں کہ وہ سود لینے دینے والا وہ اپنے آپ کو چڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے پھر وہ جناب کبھی دہشت گردی کا ارتکاب کرتا ہے، کبھی راستے روک کر چوروں کا روپ اختیار کرتا ہے، کبھی ڈاکے مارتا ہے، کیونکہ مال کا چکر نہیں چل رہا، وہ مال اپنے سرکٹ میں گھوم نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مال کے جو فوائد ہیں ہر شخص تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ابتری پھیلتی ہے، معاشرے میں نقصان ہوتا ہے، معاشرہ غلط سمت پہ چل پڑتا ہے۔ اور کیوں نہ چلے جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود والے معاملے سے باز نہیں آتے ہو تو پھر سن لو کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر کے میدان میں آ جائے تو معاشرے میں امن کیسے ہوگا؟ جناب یہاں گلی محلے میں دو عورتیں لڑ پڑے، پورے محلے کا نظام متاثر ہوتا ہے، گلی کا نظام متاثر ہو جاتے ہیں۔ شہر کے اندر دو گروہ لڑ پڑے، شہر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اگر دو ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے پورے ملک متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور مسلمان خون ٹھوک کر اپنی پیٹھ کو ٹھوک کر سینہ اکڑا کر اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے آتا ہے، تو مجھے بتائیے نا کہ معاشرے میں امن و امان کیسے ہو؟ معاشرے کے اندر سکون نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ خیر ہم نے اس پر کچھ بات کی تھی 2-3 جمعے قبل کہ سود کے نقصانات کیا ہیں اور کیسے کیسے نقصان بھوگنے پڑتے ہیں۔ آج ہم نے کچھ بات کرنی ہے کہ اس کا متبادل بھی ہے بھائی، کہ ہر انسان کا دل تو چاہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسہ ہے کہ بڑھے، اس میں اضافہ ہو۔ مال بڑھنا ایک انسان کی فطرت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کی محبت مال کے ساتھ زیادہ ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن کیا ایک انسان سود پہ کام نہیں کرنا چاہتا تو کیا اس کا متبادل ہے کوئی؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معاشرہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، ہمارے ملک کے بینکنگ سسٹم اسٹیٹ بینک جب وہ سود پہ کام کرتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ جناب سودی معاملہ ختم کریں، کیونکہ ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکم، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات لکھی ہوئی ہے، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت جس کے جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے اور ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ آرڈر
دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کی حکومت پورے پاکستان سے سودی نظام کو، بینکنگ سسٹم کو ختم کرے گی اور سود کے بغیر نظام چلائے گی، لیکن اس بات کو سال بیت چکے، 6 مہینے نہیں، 6 سال نہیں، کتنے 6 سال گزر چکے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور اس وقت آپ کے سابقہ پرائم منسٹر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب نے اس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی کہ نہیں، ہمارا ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جس ملک کے حکمران اللہ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے تو اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہ پٹیشن موجود ہے، لگی ہوئی ہے، اس پہ بات رکی ہوئی ہے کہ ملک کا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ جس سے حکومتی کرندے سے بات کر لیں وہ کہے گا جی اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا کام، دنیا ساری یہ کام کرتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اس حکم کے بعد مسلمان کے لیے تو ویسے ہی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ چوں چلا کرے، چونکہ چناکے کرے، اگر مگر کرے، لیکن کرے، اس کی گنجائش مسلمان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور نص قطعی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھیں یہ کہ کیا ہم اس کا متبادل اسلام پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اصولی بات سمجھ کر ہم بات آگے بڑھتے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی اللہ کا حکم جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا حکم ہو کہ معاشرہ اس کے بغیر چل ہی نہ سکے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور ایسا اب ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں ایسی مثال پیش کر کے کہے کہ جناب سود کے بغیر تو نظام نہیں چلتا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی 2-3 جمعے پہلے کہ سود کے نقصانات کیا ہیں، کیسے بینک کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر وہ کیسے بندہ لوٹا جاتا ہے، اس کو کیسا نقصان ہوتا ہے، کیسے اس کو بیچارے کو برباد کیا جاتا ہے، ہر حال میں، ہر حالت میں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کے بغیر ہی کام چلے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کوئی حکم ایسا نہیں دیتے کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ معاملات ہیں کہ سود کے متبادل ہر بندے کا دل چاہ رہا ہے کہ میرا مال بڑھنا چاہیے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جناب حل یہ ہوگا، اس کی کچھ صورتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ایک صورت یہ ہے جس کو مشارکت کہتے ہیں، اس کو مزاربت بھی کہتے ہیں، مشارکت بھی کہتے ہیں، شرکت کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ملک عزیز میں مزاربت ایک بہت بڑا میگا سکینڈل چل رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی وہ تو بڑا بدنام سلسلہ ہے مزاربت والا، تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے۔ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ مزاربت ہوتی کیا ہے، مشارکت کہتے ہیں کس کو ہے، مشارکت اس کو کہیں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے حکومت کی سطح پہ، بینکنگ کی سطح پہ، کہ حکومت اس کام کو کرے، اگر حکومت کرے گی تب زیادہ فائدہ ہوگا، اگر عام آدمی کرے گا تو وہی حال ہوگا جو مزاربت اسکینڈل آج کل چل رہا ہے۔ اربوں روپے کا کام، خربوں کا کام ہوا، اس میں خربوں سے بھی زیادہ ہوا، لیکن گڑبڑ ہو گئی اس میں۔ خیر، اس میں ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس کو خراب کیسے کیا گیا۔ بہرحال مشارکت کہتے ہیں اس کو ہے مزاربت، کہ بینک آپ کو پیسہ دے، آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں،
بینک اسلامی طریقے سے مشارکت یا مزاربت کے طریقے پہ آپ سے کام کرے اور آپ سے کہے کہ آپ کو یہ پیسہ دے رہے ہیں، یہ 2 لاکھ یا 5 لاکھ آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ اس سے کام کریں اور اس کے اندر جو نفع ہو اس میں ہم شامل ہیں اور جو نقصان ہو اس میں بھی شامل ہیں۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ جب شامل ہوں گے تو اس کو مشارکت کہتے ہیں، مزاربت کہتے ہیں، یہ طریقہ جائز ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بینک اس کام کے تحت چلتے، اب ہمیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا بینک ہم سے 1 لاکھ روپیہ لیتے اور 1 مہینے کے بعد ہمیں 1,13,000 روپیہ لیتے ہیں، 1 لاکھ کے اوپر 1,300 زیادہ ہمیں دے دیتے ہیں، 1,000 کوئی دیتا ہے، کوئی 900 دیتا ہے، کوئی 1,100، کوئی 1,200 دیتا ہے، یا اس سے بعد زیادہ بھی دیتے ہیں، ہے کسی کی دیر میں میرا خیال 1,300 سے زیادہ نہیں دیتے۔ ہمیں 1 لاکھ پہ 1,300 بینک دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب اسلام کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ کاروبار کریں، اگر ہمیں نفع زیادہ ہوا ہے ہمیں نفع زیادہ دیں، اگر نقصان ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن بینک یہ نہیں کرتا کیا ہے وہ میں نے بتا دیا تھا 2-3 جمعے قبل کہ بینک کرتا کیا ہے، آپ کو 1,300 دیتا ضرور ہے 1 لاکھ کے پیچھے، لیکن وہ میں نے مثال عرض کر دی تھی کہ سراسر آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کا پیسہ دگنا ہوا ہوتا ہے، آپ کا پیسہ بینک استعمال کر کے اس لاکھ کو 2 لاکھ کیے ہوتا ہے اور آپ کو 1,300 دے رہے ہیں۔ پھر جس کام پہ وہ پیسہ لگاتا ہے اس کام کے اندر ٹیکس لگا کر، اپنا ٹیرف بڑھا کر، اپنے لوازمات بڑھا کر جب مارکیٹ میں اس سودے کو اتارتا ہے تو اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، آپ کو وہ چیز جو عام دنوں میں 90 روپے کی ملتی ہے آپ کو وہ 105 روپے کی ملتی ہے، وہ پیسہ آپ کا اس انداز میں لے کر وہ 1,300 بھی آپ کو نہیں دیتے، وہ 1,300 بھی کھا جاتے ہیں آپ، بلکہ اس 1 لاکھ کا آپ کے پاس اصولی طور پہ 95,000 بتایا رہ جاتا ہے۔ یہ نقصان بہت بڑا۔ ہم کہتے ہیں جناب اس طرح نہ کریں، آپ یوں کریں، بینک کو چاہیے یہ تھا کہ یوں کرتا کہ مشارکت کرتا کہ جناب اس انداز میں کام کریں کہ نفع نقصان میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، نفع نقصان کی بنیاد پر کام کریں۔ میرے محترم دوستو، اور اس کا فائدہ جہاں جہاں اگر کسی نے باہر ملکوں میں کیا ہے نا اس کے بے شمار فائدے ہوئے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بہت بڑے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بہت بڑا ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن ملکوں میں یہ کام شروع کروایا نا وہاں پہ ہم نے لوگوں کو 20% تک منافع دیا، 20% تک بھی منافع ہم نے دیا لوگوں کو، لیکن نفع نقصان کی بنیاد پہ۔ اور یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب کاروبار وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے نا، جب بات کروڑوں اربوں میں چلتی ہے اس میں نقصان کا استعمال بہت کم رہ جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی 100 روپیہ میرے ساتھ میں نے 100 ملایا، اس نے 100 ملایا، اس میں نقصان کا استعمال 95% ہے کہ 200 میں کتنا کام کر لیں گے ہم۔ ایک آدمی 1 ارب ملاتا ہے، دوسرا بھی 1 ارب ملاتا ہے، 2 ارب کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو اس میں نقصان کا استعمال کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو تو شریعت منع نہیں کرتی، نقصان نہیں ہوا تو آپ کا فائدہ ہو گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر نقصان ہوا تو ہم شامل ہوں گے۔ بینک کو چاہیے یہ تھا کہ جناب اس انداز میں ہمیں اپنے ساتھ شامل کرتا، لیکن ہمیں بینک نے شامل نہیں کیا۔ اور جن جگہوں پہ جن ملکوں میں کیا نا وہاں پر بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ بینک نے لوگوں کو پیسہ دیا کہ جناب یہ لے جائیں، آپ اس سے جو نفع ہو وہ ہمیں دیں، جو نقصان ہو اس میں ہمیں شامل کر دیں۔ اب ہوتا کیا تھا، کچھ جگہوں پہ ہمارے مسلمان بھائی کرتے تھے، بددیانتی کا عالم یہ تھا، اور ہمیں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، صرف حکومتوں کی بات نہیں ہے، بینکاروں کی بات نہیں ہے، اداروں کی بات نہیں ہے، ہمیں بھی ٹھیک ہونا پڑنا اپنے طور پہ، ہمیں بھی اپنی بددیانتیاں چھوڑنی ان کی ذاتی طور پہ۔ بینک پیسہ دیتا مشارکت یا مزاربت کی بنیاد پہ، اور ہمیشہ یہ ہوا کہ وہ منہ اٹھا کے چلے آتے کہ ہمیں تو نقصان ہو گیا، نفع لے کر کبھی آئے نہیں، نقصان لے کر ہمیشہ آتے، وہ ہم ہی جیسے کرتے تھے۔
اور سب سے بہترین جو سود کا متبادل ہے وہ یہی صورت ہے مزاربت کی، کہ مزاربت کے تحت آپ کام کریں، اس سے بہتر صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ہمارے بینک نہیں کر رہے، اگر آپ ادارے مل کے کرتے ہیں تو حکومتیں ان کو صحیح طریقے سے کرنے نہیں دیتی۔ یہ مزاربت جو میگا سکینڈل بنا ہے، یہ بنیادی وجہ اس کی یہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ 1 لاکھ پہ ماہانہ 10 ہزار روپیہ بھی پروفٹ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ 10 ہزار بھی پروفٹ دیتے تھے، 5 ہزار بھی دیتے تھے، 3 ہزار بھی دیتے تھے، لیکن یہ سب کچھ سمٹ کر کے رہ گیا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک چال تھی، وہ خیر کبھی موقع ملے گا پھر بات کریں گے۔ لیکن اس میں عوام کا بہت نقصان ہوا، اور اس میں نقصان وہ ادارے جو افراد کام کر رہے تھے، کیونکہ افراد کام کر رہے تھے حکومتی سرپرستی کے بغیر کر رہے تھے، اس لیے ان کا بھی نقصان ہوا، عوام کا بھی نقصان ہوا، اور ابھی تک عوام بیچاری بھگت رہی ہے۔ وہ نیب کے ہتھے کیس چڑھا ہوا ہے، دیکھیں کب کشتی پار لگتی ہے، اور نیب کے ہاتھوں میں آئی کشتی تو اللہ ہی پار لگائے تو لگائے کرنا نہیں لگتی۔ ہمارے ملک کی نیب کا تو یہ حال ہے، ان بیچاروں کو سیاسی کیسوں سے فرصت نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ اصولی معاملہ مزاربت والا، اس کو حل ہونا چاہیے، جو بڑا اسکینڈل بنا ہوا ہے۔ ایک صورت میرے بھائیوں یہ ہے مشارکت کی کہ بینک کرے، لیکن اگر نہیں کرتے حکومتی سرپرستی کے بغیر ادارے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کو کچھ افراد آپس میں مل کے کر لیں، بجائے اس کے کہ سود کے ذریعے آپ اپنے مال کو نفع کریں، اللہ کے ساتھ جنگ کریں جو کبھی جیت نہیں سکتے میں اور آپ۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی بااعتماد آدمی کے ساتھ آپ مزاربت کی بنیاد پہ کام کریں۔ یہ چند لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں جب تک حکومت اس پہ توجہ نہیں دیتی، اور ساری صورتوں میں سب سے بہترین صورت یہی ہے۔ اس کے بعد ایک صورت ہے جائز صورت، جس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اجارہ یعنی لیزنگ، کرایہ پہ کوئی چیز کرنا، کوئی معاملہ کرنا۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بینک سے کہا کہ مجھے قرضہ چاہیے، بینک نے کہا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس نے کہا کہ میں نے گاڑی لینی ہے، تو بینک وہ آپ کو گاڑی لے کر کرائے پہ دے دیتا ہے کہ جناب آپ لے جائیں اور اس کا کرایہ ہمیں دیتے رہیں۔ یہ بھی صورت ایک جائز ہے کہ آپ کا کام بھی چلے گا، بینک کا بھی چلے گا، لیکن اس میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کیونکہ کرائے پہ کام کر رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ آپ کے حصے میں آنی ہے، ان کے حصے میں تو نہیں آنی، وہ تو آپ کو چیز لے کے دے چکے ہیں۔ گاڑی کا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے وہ آپ نے حل کرنا ہے، اس کی ٹیوننگ وغیرہ، اس کی تیل بدلائی، اس کے سارے معاملات وہ سارے آپ کے ذمہ ہوں گے، آپ کو کتنا بچے گا؟ بینک تو اپنا کرایہ لے رہے ہیں، جیسے دکاندار لوگ ہیں، یہ جیسے دکان کے مالکان ہوتے ہیں، وہ کرایہ لے رہے ہیں آپ سے، آپ کا کام چلتا ہے نہیں چلتا، لاک ڈاؤن لگ گیا، 3 مہینے دکانیں بند رہی، آپ سے کرایہ انہوں نے لینا ہی ہے، آپ چاہے جہاں مرضی چلے جائیں۔ یہ صورت جائز ضرور ہے، لیکن اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے عوام کا۔ اجارہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، فقہ کی زبان میں، کہ کرائے پر کوئی معاملہ کر لینا۔ ایک چیز اور ہے، ایک چیز ہے کہ مرابحہ اس کو بولتے ہیں، کہ مال کو پرافٹ کے ساتھ بیچ دینا، نفع کے ساتھ بیچ دینا۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، جناب مجھے یہ مال چاہیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک چاہتے ہیں آپ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے کام ہو، تو ایک تو اجارہ کرائے پہ آپ کو جناب چیز دے دیں، دوسری صورت مرابحہ کہ آپ کو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کیا، لینا کیا ہے، میں نے اپنی دکان کے اندر 5 لاکھ کا مال ڈالنا ہے، اگر 5 لاکھ کا میری دکان کے اندر مال پڑ جائے تو میرا کام چلتا ہے۔ وہ بینک کہتا ہے کہ میں آپ کو مال لے کے دے دیتا ہوں، بینک آپ کو 5 لاکھ کا مال دیتا ہے اور آپ کو وہ 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ کا بھیج دیتا ہے کہ جناب میں 7 لاکھ کا آپ کو بھیجوں گا، آپ نے اتنے دنوں میں یا اتنے عرصے میں مجھے پیسے واپس کر دینے۔ یہ صورت بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اتنا فائدہ تو نہیں ہے۔ ایک بندے نے پیسے لگائے، آپ کو پرافٹ میں بیچ دیا، اگر آپ کے پاس وہ پیسہ ہوتا 5 لاکھ آپ کے پاس ہوتا تو آپ اپنی مرضی سے مال لاتے اور اپنی مرضی سے اس کو بیچتے، پرافٹ سر آپ کا ہوتا۔ آپ نے تو 2 لاکھ پہلے دے دیے، آپ کتنا کما لیں گے ان 5 لاکھ میں سے؟
آپ کتنی لوگوں کی جان نکال لیں گے؟ کتنی چمڑی ادھیریں گے آپ نے مارکیٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے نا. اب 100 کی چیز آپ 120 کی تو نہیں دے سکتے. اگر کسی کو دے دیں گے وہ گاہک آپ کے پاس دوبارہ تو نہیں آنے لگا. آپ نے مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. تو گویا اس میں بھی اتنا زیادہ فائدہ ہے نہیں، لیکن جائز صورت ہے. یہ 3 صورتیں جائز بنتی ہیں سود کے متبادل. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے بچتے ہوئے اگر یہ تینوں صورتیں اختیار کر لی جائیں تو فائدہ ہے کہ کم از کم اللہ کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوگی ہماری، کیونکہ وہ ہم جیت نہیں سکتے، نقصان ہی نقصان ہے. تو میرے محترم دوستوں، سب سے بہترین صورت میں نے عرض کی وہ ہے مشارکت کی، مزاربت کی. اس کو دیکھیں، آپ لوگ حکومتوں کو مجبور کریں. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ لوگ بہت بڑی طاقت ہیں. حکومتیں بہت بڑی طاقت ہوتی ہیں. حکومتیں ایسی نہیں ہوتی کہ یہ عوام کے اندر بڑی طاقت ہے. عوام ہی حکومتیں بناتی ہے، عوام ہی گراتی ہے. یہ ساری حکومتیں، یہ سارے MLA MPs، یہ سارے کونسلر، یہ میئر، یہ ضلع ناظم، تحصیل میئر، یہ سارے آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں. آپ ذہن بنا لینا ایک کہ ہم نے ایسے لوگوں کو آگے لانا ہے جو بینکاری نظام میں سود کا خاتمہ کرے اور کم از کم یہ تینوں صورتیں اپنے بینکوں میں اسلامی رکھیں، جس کے ساتھ ہمارا دل کرے جس انداز میں ہم کام کر لیں. یہ آپ کو اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں نا، غیر ملک اسلامی ملکوں میں، کافر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلو مسلمان ملکوں میں تو سود حرام ہے، لیکن غیر مسلم ملکوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں پہ تو کام کرنا ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اصول یہی ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہے اور اس کے بغیر کام چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر نہ چلتا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے چل سکتا ہے. خیر، ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ سود اسلامی ملکوں میں بھی حرام ہے اور کافر ملکوں میں بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے. کسی صورت جائز نہیں ہے. اب اس میں فرق تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملکوں میں نظام نہیں چل رہا، کوئی بینکنگ سسٹم ایسا چل رہا ہے تو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں. وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں پیسہ رکھ لیں. کم از کم صرف اس میں آپ کے لیے یہ ہو جائے گا، اتنی گنجائش مفتیان کرام نکالتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، کہ چلے اس حد تک گنجائش بینک میں آج کل پیسہ رکھنے کی ہے. لیکن باہر ملکوں کے بینکوں میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ وہاں بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں، وہاں بھی سہولت ہوتی ہے. اگر وہاں سہولت نہیں ہے، وہاں پر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں آپ کا سود کا پیسہ، اگر آپ سود چھوڑ دیتے ہو کہ جی میں سود نہیں لیتا، مجھے اپنا پیسہ واپس دیں، آپ مہینے کے بعد پیسے بینک سے نکلواتے ہو لیکن صرف اپنے پیسے لیتے ہو، سود چھوڑ دیتے ہو. اگر آپ کو علم ہے کہ وہاں کی حکومتیں آپ کا سود کا پیسہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں، وہاں کے لوگ وہ سود کا پیسہ وصول کریں. وہ پیسہ سود کا ان کو نہ دیں، وہ وصول کریں اور وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق کو دے دیں. یہ بھی ضروری ہے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اور بغیر ثواب کی نیت سے دینا جس کو دینا ہے. اگر ثواب کی نیت کرو گے پھر حرام ہو جائے گا، پھر آپ کے اللہ کے ساتھ بھیج جاتے ہیں. یہ مختصر گزارشات تھی. میرے محترم دوستو، اسلام ہر حوالے سے متبادل نظام پیش کرتا ہے. اگر ہم اس کو اپنے طور پہ کرنا چاہیں، اگر حکومتیں نہیں کرتی تو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے طور پر دیانتداری کے اصولوں پہ اس کام کو کریے. انشاءاللہ مزید حالات بدلیں گے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.